پڑھا ہوگا قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا اپنے سیاستدانوں کے بارے میں. اس نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. جب ہندوستان سے مقابلہ کرتے ہیں باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. 1964 تک ان کا بیٹھا رہا نہرو. ہمارا قائد اعظم 1948 میں چلا گیا. کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی؟ کے پی میں کیا تھا؟ کانگریس کی حکومت تھی. ڈاکٹر خان صاحب کون تھے؟ ان لوگوں نے زمام کار سنبھالی جن کی کوئی جد و جہد میں بڑا حصہ پاکستان کے بننے میں نہیں تھا. یا ایون جماعت اسلامی تو یہ تو پاکستان کے بننے کے حق میں نہیں تھی. وہ جو کہتے ہیں نا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو جو پاکستان بنانے والے تھے وہ زیادہ ادھر ہی رہ گئے, ہندوستان میں رہ گئے لوگ جن کی جد و جہد میں جو لوگ شامل تھے. اس چکر میں جب سیاستدان ساتھ ملتے تھے پھر یہ لوگ بھی اسی راستے پہ چل پڑتے تھے. اس میں پرابلم پھر پیدا ہو جاتے تھے. یہ بھی اسی رنگ میں رنگے جاتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں کیوں مداخلت کرتی ہے؟ دیکھیں جان صاحب, یہ جو ہے نا سوال بہت پیچیدہ ہے اور اس کے جواب کے لیے بہت طویل یعنی کہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پروگرام کی مناسبت سے مختصر جواب دے سکوں. اس تمام معاملے کی بدقسمتی سے جڑیں جو ہے نا ہمارے ملک میں بہت گہری ہیں. ہمارے ملک میں کیونکہ ہمارے ملک کے حالات بہت مخصوص رہے ہیں جو کہ باقی دنیا میں ایسے حالات نہیں رہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا اپنے سیاستدانوں کے بارے میں. اس نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہ جو ایک سیاستدانوں کی جو کھیپ تھی یہ ہمارے حصے میں آئی. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی پاکستان بنا تو بدقسمتی سے قائد اعظم کو زیادہ زندہ رہنے کا موقع نہیں ملا. جب ہندوستان سے مقابلہ کرتے ہیں باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. 1964 تک ان کا بیٹھا رہا نہرو. ہمارا قائد اعظم 1948 میں چلا گیا. تو وہ ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ تمام انسٹیٹیوشن تمام اداروں کو تمام اس مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کر جاتا کہ مشکلات پیدا نہ ہوتی. ابھی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ چونکہ اس طرح کے سیاستدان تھے, ابھی بھی بات لمبی ہو جائے گی. ابھی پنجاب میں کیا تھا؟ یونینسٹ کی حکومت تھی. کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی؟ کے پی میں کیا تھا؟ کانگریس کی حکومت تھی. ڈاکٹر خان صاحب کون تھے؟ تو کیا یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کے حامی تھے؟ ادھر ریفرینڈم کرانا پڑا تھا. سندھ میں اسمبلی میں ادھر پاکستان کا زیادہ ساتھ تھا. بلوچستان کے حالات مختلف تھے, ادھر علیحدہ وہ حکومتیں تھیں. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہماری مذہبی جماعتیں تھیں, جو جمعیت علماء ہند تھی یا ایون جماعت اسلامی, تو یہ تو پاکستان کے بننے کے حق میں نہیں تھی. تو ابھی یہ دیکھیں کہ اس حصے میں اور قائد اعظم کے پاس بہت ٹرینڈ مین پاور نہیں تھی. تو انہی لوگوں نے پھر زمام کار سنبھالی. ان لوگوں نے زمام کار سنبھالی جن کی کوئی جد و جہد میں بڑا حصہ پاکستان کے بننے میں نہیں تھا. یہ بنیاد پڑی. جب انہوں نے زمام کار سنبھالی تو ان کی عوام قوم ملک کے ساتھ دلچسپی سے زیادہ اپنی ذات سے دلچسپیاں تھیں, اس لیے شروع سے مسائل پیدا ہو گئے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنی مشکلات ہوئی تھیں اور جو مقصد تھا ہمارا ملک کو حاصل کرنے کا وہ کیا تھا. وہ مطلب اس چیز کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے کیونکہ اس میں تھے نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو جو پاکستان بنانے والے تھے وہ زیادہ ادھر ہی رہ گئے, ہندوستان میں رہ گئے لوگ جن کی جد و جہد میں جو لوگ شامل تھے. تو یہ مسائل کا سامنا تھا. اچھا, پھر جو حکومتیں بنتی رہیں ٹوٹتی رہیں, مسئلہ یہ ہوتا تھا بدقسمتی سے اس پہ اختلاف ظاہر لوگوں کو کرنے کا حق حاصل ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ سیاستدان جو ہے نا یہ لوٹ مار کی سیاست شروع کر دیتے تھے. فوج والے جو ہے نا ان کو جو شروع میں تکلیف ہوتی تھی وہ یہی تکلیف, کیونکہ اس کی فوج کے اندر سے بہت پریشر ہوتا ہے. آپ نے مداخلت کی بات کی ہے نا, بہت پریشر ہوتا ہے کہ ایک کشتی ہے اس کے ہم بھی سوار ہیں فوج بھی سوار ہے سب, تو کشتی ڈوبنے لگتی ہوئی نظر آتی ہے. تو وہ پھر مداخلت کرتے تھے. جب مداخلت کرتے تھے کچھ عرصہ جب گزر جاتا تھا تو ان کو ایشو ہو جاتا تھا لیجیٹیمیسی کا. جو بھی سربراہ ہوتا تھا وہ قانونی طور وہ پھر سیاستدان کو ساتھ ملاتے تھے لیجیٹیمیسی اپنے آپ کو دینے کے لیے. اس چکر میں جب سیاستدان ساتھ ملتے تھے پھر یہ لوگ بھی اسی راستے پہ چل پڑتے تھے. اس میں پرابلم پھر پیدا ہو جاتے تھے. یہ بھی اسی رنگ میں رنگے جاتے تھے. تو پھر دوبارہ سائیکل چل پڑتا تھا, وہ پالیٹیشنز آ جاتے تھے. پھر پالیٹیشن اسی راستے پہ چلتے تھے, پھر فوج اس میں مداخلت کرتی تھی. تو یہ وشیس سرکل جو ہمارے ملک میں چلا, اس کی جڑیں جو ہیں وہ تاریخ میں گڑی ہوئی ہیں. اور یہ صرف اس کو بہت سادگی سے نہیں لیا جا سکتا, اور اس کے لیے بڑی ایک تحقیق ہوتی رہی ہے, لیکن یہاں پہ وہ ساری باتیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے.